بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 103 ہے، جس کا عنوان ہے بدایت المجتہد کی کتاب الطلاق کا باب پنجم، اور انشاءاللہ آج ہم وروی عن الحسن البصری رحمہ اللہ سے پڑھیں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 102 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی تھی، اور مختصر تشریح میں ہم نے کچھ چیزوں کی وضاحت کی تھی جن میں اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی تھی کہ جو ما قبل مسئلے میں اختلاف تھا فقہا کا، اس اختلاف کا اصل سبب کیا تھا، کہ آیا نیت کو دیکھا جائے گا یا ظاہری الفاظ کا اعتبار کیا جائے گا۔ تفصیلاً ہماری اس پر گفتگو ہو گئی تھی۔ ایسے ہی تملیغ کے ذریعے کون سی طلاق واقع ہوگی، طلاق رجعی واقع ہوگی یا طلاق بائن واقع ہوگی، اس میں ہم نے فقہا کا اختلاف پڑھا تھا۔ فقہا کے اختلاف کی بھی تفصیل ہم نے وضاحت کی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق بائن واقع ہوگی، اور امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ طلاق رجعی طلاق سنت ہے، تو لہٰذا طلاق کے لفظ سے طلاق سنت ہی واقع ہوگی، شرعی عرف پر اس کو محمول کرتے ہوئے طلاق رجعی واقع کریں گے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ تھی کہ اگر طلاق رجعی واقع کرتے ہیں تو پھر نہ تو شوہر کو کوئی فائدہ تملیغ کا حاصل ہوتا ہے اور نہ عورت کو تملیغ کا کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اگر طلاق بائن واقع کر دیں تو پھر دونوں کو فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق بائن واقع ہوگی۔ تفصیلاً ہم نے دلائل کے ساتھ یہ بات پڑھ لی تھی۔ اور ایسے ہی تملیغ کو ایک طلاق شمار کرنے والے جو فقہا تھے، ان کے دو دلائل ہم نے ذکر کیے تھے پچھلے سبق میں، اور ایسے ہی کچھ دیگر مسائل تھے تملیغ اور تخیر سے متعلق، وقیلہ وقد قال سے جو مصنف نے بیان کیے تھے، ان کو بھی تفصیل ہم نے دیکھ لیا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم ترجمہ اور عبارت کی تشریح پڑھیں گے، اور پھر تشریح کے دوران ہم حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا مذہب پڑھیں گے، کہ اس سے پیچھے جو ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جمہور کا مسلک دیکھا تھا کہ اگر عورت اپنے شوہر کو اختیار کر لے، یعنی جب اس کو اختیار دیا گیا اور وہ طلاق اپنے آپ کو نہ لے بلکہ شوہر کی طرف چلی جائے، شوہر کو اختیار کر لے، تو پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جمہور نے دلیل یہ دی تھی کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ خیار کیا تھا، تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا تو پھر کوئی طلاق نہ واقع ہوئی، تو ایسے ہی یہاں پر بھی کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد حضرت حسن بصری کا مذہب کیا ہے اس معاملے میں، کہ اگر عورت اپنے شوہر کو اختیار کر لے تو پھر کیا ہوگا، بھی تفصیل آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ ایسے ہی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اس مسئلے کی 3 صورتیں بنائی ہیں، ان تینوں صورتوں کا ذکر کیا جائے گا، اور پھر آخر میں چونکہ یہ باب مکمل ہو رہا ہے اور اس میں الجملۃ الاولیٰ کے نام سے جو مصنف نے باب بنایا تھا یہ پورا ہو رہا ہے، تو اس کے آخر میں مصنف نے چند مزید اقوال بھی ذکر کیے ہیں، اور پھر آخر میں مصنف نے بتایا ہے کہ جو عورت کو خیار ملے تو خیار کے جواب میں وہ کون سے الفاظ استعمال کرے گی، صریح کرے گی یا کنایہ کرے گی، تو ان کا کیا حکم ہے۔ اگر صریح الفاظ استعمال کرے گی تو کیا حکم ہے، کنایہ الفاظ استعمال کرے گی تو کیا حکم ہے، بھی تفصیل آج کے سبق میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ آج کی ہماری عبارت ہے، دیکھتے ہیں۔ وروی عن الحسن البصری رحمہ اللہ، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہا اذا اختارت زوجہا فواحدۃ، کہ جب عورت نے خیار ملنے کی صورت میں اپنے شوہر کو اختیار کر لیا تو فواحدۃ، تو اس سے ایک طلاق واقع ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا پیچھے مسلک ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، اور دلیل کیا تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا تو پھر کوئی بھی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ تو ایسے ہی امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جی کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگرچہ وہ شوہر کو ہی اختیار کر لے
شوہر کی طرف چلی جائے تو پھر فواحدۃ ایک طلاق پھر بھی واقع ہو جائے گی۔ وَإِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ، اور اگر وہ عورت اپنے آپ کو اختیار کر لے فثلاثٌ تو پھر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ فَيَتَحَصَّلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْخِلَافُ فِي 3 مواضع، تو اس مسئلہ میں جو اختلاف ہے فی 3 مواضع وہ 3 مواقع پر موجود ہے، یعنی جو اس ساری بحث کا خلاصہ نکلتا ہے وہ 3 اختلافات کی صورت میں، 3 مقامات پر جو اختلاف ہے اس صورت میں نکلتا ہے۔ وہ 3 صورتیں، وہ 3 اختلافات کون سے ہیں؟ پہلا پہلا انہ لا یقع بواحد منہما طلاق، کہ طلاق واقع نہیں ہوگی بواحد منہما ان دونوں میں سے کسی کے ذریعے بھی طلاق، کوئی بھی طلاق، یعنی چاہے خیار ہو چاہے تملیک ہو، دونوں صورتوں میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ پہلی صورت، پہلا اختلاف، پہلا قول فقہا کا، مذہب کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں، یہ ہے کہ ان دونوں سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ والثانی، دوسرا قول ہے انہ تقع بینہما فرقۃ، کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان، زوجین کے درمیان تفریق واقع ہو جائے گی، چاہے تخیر ہو چاہے تملیک ہو۔ تو یہ 2 صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت ہے والثالث، تیسری صورت الفرق بین التخیر والتملیک فیما تملک بہ المرأۃ، تو تخیر اور تملیک دونوں میں فرق ہے، اس تملیک میں جس کا عورت کو مالک بنایا گیا ہے، جس کی عورت مالک بنی ہے، اس تملیک میں اور اس تخیر میں الفرق، فرق ہے دونوں میں، یعنی یہ فرق ہے کہ جی کون سی طلاق واقع ہوگی کون سی نہیں ہوگی۔ اعنی، یعنی میری مراد ان تملک بتخیر البینونۃ، یعنی جس خیار کا اس عورت کو مالک بنایا گیا ہے، البینونۃ، اس سے طلاق بائن واقع ہوگی، یعنی اگر خیار دیا گیا ہے عورت کو تو البینونۃ، اس سے طلاق بائن واقع ہو جائے گی، یعنی خیار کی صورت میں 2 صورتیں نا، ایک تخیر ملنا اور ایک تملیک ملنا، تو اگر تخیر ملے تو تخیر کے ذریعے طلاق بائن واقع ہوگی، وبالتملیک، اور تملیک ملے تو ما دون البینونۃ، پھر بینونہ سے کم درجے کی طلاق ثابت ہوگی، یعنی طلاق بائن تو واقع نہیں ہوگی، البتہ طلاق بائن سے کم درجے کی جو طلاق ہوگی وہ واقع ہوگی۔ بہرحال تیسری صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ تخیر اور تملیک میں فرق ہے، تخیر سے طلاق بائن واقع ہوگی اور تملیک سے طلاق بائن سے کم درجے کی طلاق واقع ہوگی۔ وَإِذَا قُلْنَا، یہاں سے مصنف مختلف اقوال بیان کر رہے ہیں کہ وَإِذَا قُلْنَا بِالْبَيْنُونَةِ، جب ہم بینونہ کی بات کرتے ہیں، طلاق بائن کی بات کرتے ہیں، طلاق بائن کی ملکیت کا مسئلہ آتا ہے تو فقیل، پس کہا جاتا ہے تملک واحدۃ، تو وہ ایک ہی مالک ہوگی، وقیل تملک الثلاث، اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ جی 3 کی مالک ہوگی، یعنی جب ملکیت قرار دی جائے، شوہر اپنی ملکیت عورت کو دے دے تو بعض فقہا کے نزدیک 1 طلاق کی وہ مالک ہوگی، اور بہت سے فقہا کے نزدیک 3 طلاقوں کی مالک ہوگی، بالتفصیل ہم نے یہ پیچھے دیکھ لیا ہے۔ وَإِذَا قُلْنَا إِنَّهَا تَمْلِكُ وَاحِدَةً، اور جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ ایک کی مالک بن جاتی ہے عورت، تو پھر یہ اختلاف آ جاتا ہے۔ فقیلہ، بعض فقہا کہتے ہیں رجعیتن، کہ وہ ایک طلاق رجعی ہوگی، وقیل بائنتن، اور کچھ فقہا کہتے ہیں کہ وہ طلاق بائن ہوگی۔ پھر سے سمجھیں، پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 1 کی مالک ہوگی یا 3 کی مالک ہوگی، کسی شوہر نے اپنی بیوی کو مالک بنا دیا طلاق کا، تو آیا اب عورت کتنی طلاقوں کی مالک بنے گی، 1 کی یا 3 کی؟ تو بعض فقہا کے نزدیک 1 اور بعض کے نزدیک 3 کی مالک بنے گی۔ اور جب ہم کہہ دیتے ہیں چلیں جی 1 کی مالک بن گئی، تو پھر یہ اختلاف ہو جاتا ہے کہ وہ طلاق رجعی کی مالک ہوگی یا طلاق بائن کی مالک ہوگی۔ وَأَمَّا حُكْمُ الْأَلْفَاظِ الَّتِي تُجِيبُ بِهَا، یہاں سے صریح اور کنائی الفاظ جن کو عورت استعمال کرے گی ان کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ الفاظ جن کو عورت جواب میں کہے گی، خیار اور تملیک کے جواب میں عورت جن الفاظ کو کہے گی ان الفاظ کا حکم کیا ہے؟ فَهِيَ تَرْجِعُ إِلَىٰ حُكْمِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي يَقَعُ بِهَا الطلاق، ان الفاظ کا حکم بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ طلاق کے واقع ہونے والے الفاظ کا ہے، فی کونہا صریحتاً او کنایتاً او محتملتاً، یعنی صریح ہونے میں، کنایہ ہونے میں اور احتمال رکھنے میں طلاق کے الفاظ کی طرح ہے۔ یعنی مثال سے سمجھ لیں اس بات کو، کچھ پیچیدہ مسئلہ ہے کہ جیسے شوہر اگر صریح الفاظ استعمال کرے تو طلاق رجعی ہوتی ہے،
کنائی الفاظ استعمال کرے تو طلاق بائن ہوتی ہے۔ تو یہ ایک سیدھا سا مسئلہ ہے۔ اب عورت کو خیار مل گیا، عورت کو تملیک مل گئی طلاق کی، تو عورت نے اپنی طلاق کے لیے الفاظ استعمال کیے، صریح الفاظ استعمال کیے، تو ان صریح الفاظ کا حکم وہی ہے جو طلاق کے صریح الفاظ کا ہے۔ یعنی جس طرح طلاق کے صریح الفاظ سے طلاق رجعی ہوتی ہے، ایسے ہی عورت جن الفاظ کو استعمال کرے گی اپنی طلاق کے لیے تو ان کے ذریعے بھی طلاق رجعی واقع ہوگی۔ ایسے ہی اگر عورت کنائی الفاظ استعمال کر لے تو جیسے مرد کے کنائی الفاظ سے طلاق دینے کی صورت میں طلاق بائن ہوتی ہے، تو ایسے ہی عورت کے کنائی الفاظ استعمال کرنے کی صورت میں بھی طلاق بائن واقع ہوگی۔ وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ عِنْدَ التَّكَلُّمِ فِي الفاظ الطلاق، اور جو اس کی تفصیل ہے الفاظ کے صریح کنایہ ہونے کی، جو طلاق الفاظ کی تفصیل ہے وہ آگے چل کر آئے گی اس باب میں، التکلم فی الفاظ طلاق والے باب میں یا فصل میں وہ بحث آئے گی۔ تو یہ خلاصے نکل آیا کہ جی حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ تخیر اور تملیک کے درمیان میں فرق ہوگا، تخیر سے طلاق بائن اور تملیک سے طلاق بائن سے کم درجے کی طلاق ہوگی۔ اور پھر آخر میں مصنف نے کچھ اقوال ذکر کر دیے کہ ایک ہوگی یا تین کی مالک ہوگی، اگر ایک ہی ہوگی تو طلاق رجعی ہوگی یا طلاق بائن ہوگی، اور جو عورت کے الفاظ ہیں جن سے وہ جواب دے گی یا اپنے آپ کو طلاق دے گی تو وہ الفاظ یہ حکم رکھتے ہیں جو کہ طلاق کے صریح اور کنائی الفاظ رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور اس تشریح کے دوران ہم نے چند چیزیں سیکھنے کی کوشش کی ہے جن میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے چند اقوال تھے، جن میں سے 3 صورتیں ذکر کی گئی تھیں، تینوں کو بالتفصیل ہم نے دیکھ لیا ہے، اور ایسے ہی آخر میں مصنف نے تخیر اور تملیک سے متعلق بہت سے اقوال ذکر کیے ہیں، طلاق رجعی ہوگی، طلاق بائن ہوگی، ایک کی مالک ہوگی، 2 کی ہوگی، اور عورت جن الفاظ کے ساتھ تملیک اور تخیر کا جواب دے گی ان الفاظ کا کیا حکم ہے، ہم نے پڑھ لیا کہ صریح اور کنایہ ہونے میں طلاق کے صریح اور کنایہ الفاظ کی طرح ہی ہے۔ ایسے ہی الفاظ کے صریح اور کنایہ ہونے کا حکم بھی ہم نے پڑھ لیا۔ پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم بات کریں تو وہی سوال کہ جی مذکور عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور تملیک کے ذریعے طلاق کے وقوع اور عدم وقوع پر بحث کریں، نیز علماء کے اقوال مع دلائل بھی بیان کریں، تو بالتفصیل یہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ آج ہمارا یہ سوال مکمل ہو گیا، اور بدایت المجتہد کتاب کا الجملۃ الاولی جس کے 5 ابواب تھے وہ بالتفصیل ہم نے مکمل کر لیے ہیں الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 104 میں ہمارا یہی عنوان چلتا رہے گا، اور ہم کتاب الطلاق پڑھیں گے، کتاب الطلاق کا الجملۃ الثانیہ فی ارکان الطلاق پڑھیں گے، اور یہاں سے الجملۃ الثانیہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے۔